میں جب سے اپنے سسرال گئی میں نے اپنی ساس کی خدمت کی. میں نے ان کو شکایت کا موقع نہیں دیا. یہ وہ بھی مانیں گی بات کو. ان کے پاؤں دبانے سے لے کے ان کے لیے اچھے کام کرنے تک کوشش کی. دیکھیں 2-3 مہینے رہی ان کے ساتھ لیکن کوشش کی کہ میں انہیں اپنی ماں کی جگہ سمجھوں. تو اگر میری نیچر ایسی ہے یا میں ایسے کام کرتی ہوں, ہاں میں ایک چیز, جب مجھے غصہ آتا ہے نا میں خاموش ہو جاتی ہوں. میں بدتمیزی نہیں کرتی. میں بدتمیزی تب کرتی ہوں جب میرے کردار پر جو ہے وہ کوئی گند اچھالے. پھر اس کے بعد میں بندے کو نہیں چھوڑتی. پھر میرے الفاظ ہوتے ہیں اور اس بندے کا سانس رک جاتا ہے. اب لوگوں کو پتا کیا لگ رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا پر یا ٹی وی پر جو لوگ آتے ہیں وہ تو گھر کے کام نہیں کرتے. اب نبیہہ نے بتا دیا, مطلب آپ ساس کی بھی اتنی خدمت کرتی ہیں. لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے اتنا تیار ہو کے بیٹھ کے جو بندے بول رہے ہوتے ہیں ان کو تو گھر کی اور میں ہر وقت تیار رہتی ہوں. اچھا, میں اپنے گھر میں بھی تیار رہتی ہوں. اس کی کیا وجہ ہے؟ بس مجھے اچھا لگتا ہے. مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ میں جو ہے وہ میرا شوہر میری شکل دیکھے اور وہ ایسے کر کے دیکھے کہ یہ کیا ہے. وہ مجھے جب دیکھتے ہیں میں ان کو ایک نئے رنگ میں ملتی ہوں. وہ کہتے ہیں اتنے کپڑے ہیں تمہارے پاس, ہر وقت تم نے ایک دن میں 2 ڈریسز چینج کر کے ہیئر سٹائل چینج, میک اپ, یہ چیزیں, یہ کیا ہے سب. اور جب میں کبھی سادگی میں بھی ہوں تو میک اپ میرا یہی رہے گا, گھر میں بھی ہو باہر بھی ہو کچھ بھی ہو, اتنا ہی لائٹ میں کرتی ہوں. لیکن ہاں اپنے آپ کو ہمیشہ فریش رکھنا. اچھا, اب یہاں پہ نا عورت کی اگر عورت یہ سب بھی کرے نا تو ہماری سوسائٹی نا انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتی ہے کہ ہر ٹائم ایسے رہتی ہے, پتہ نہیں دوسرے مردوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. مطلب یہاں پہ ہمارا کام ہے نا, ہم نے تو اسکرین پہ بیٹھنا ہے تو ہم نے تیار ہی رہنا ہے. اب جب آپ نے 24 گھنٹے تیار رہنا ہے تو پھر آپ گھر میں تو گندے نہیں رہ سکتے. گھر میں بھی آپ پھر تیار ہی رہیں. ہاں لیکن سادگی میں بھی آپ اس طرح رہیں کہ آپ صاف ستھرے لگیں. میں خواتین کو یہی میسج دیتی ہوں کہ اب میں کچن میں کام کرتی ہوں نا, پہلے میں تیار ہوتی ہوں, پھر میں کچن میں جاتی ہوں تو میرا بچہ مجھے پتا کیا پوچھ رہا ہوتا ہے, مما آپ کہیں جا رہی ہیں؟ میں کہا ہاں میں کچن میں جا رہی ہوں. کہتا ہے مما آپ کچن میں بھی جانے کے لیے تیار ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہاں بیٹے, کیونکہ آپ جب کچن میں جاتے ہیں نا تو آپ جو ہے وہ اپنی اسکن کا دھیان رکھیں کہ آپ نے جب چولہے پہ کھڑے ہونا ہے تو آپ کی اسکن جو ہے وہ برن نہ ہو, آپ کے ہاتھ جو ہے وہ اس طرح سے نہ ہو. کہتا ہے آپ سارے کام کر لیتی ہیں لیکن لگتا نہیں کہ آپ اتنے کام کرتی ہیں, آپ کے نیلز بھی بڑے ہیں, پھر بھی آپ برتن بھی دھو رہی ہیں, ساری چیزیں. مما آپ یہ سب کیسے کر لیتی ہیں؟ اب وہ مجھے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ بیسٹ مدر ہیں. زبردست. وہ مطلب وہ جب وہ میری تعریف کرتا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ آبزرو کر رہا ہے کہ میری ماں کیسے اپنے آپ کو مینٹین کیے ہوئے ہیں. تو ہر عورت کو گھر میں باہر اپنے آپ کو مینٹین کر کے چلنا چاہیے. وہ بچیاں جو کہ سوشل میڈیا پر اپنا گھر بار دکھا رہی ہیں, اپنا لائف سٹائل دکھا رہی ہیں, اپنے پورے دن کی روٹین دکھا رہی ہیں, ان کے لیے تو آنے والا وقت بہت خطرناک ہے. دیکھیں اگر آپ نے آگے شادی کرنی ہے اور ظاہر ہے کرنی ہے, گھر بسانا ہے, تو شادی شدہ لائف میں اور سنگل لائف میں بہت فرق ہوتا ہے. اچھا, شادی شدہ لائف جب آپ کی ہو جاتی ہے تو آپ کو اپنی عزت کے ساتھ ساتھ اپنی سسرال کی عزت کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے. آپ وہاں پر مختلف مائنڈ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, مختلف سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو آپ کی سوچ پہ نہیں چلیں گے یا سوشل میڈیا کی سوچ پہ نہیں چلیں گے. اگر آپ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں تو یا تو پھر آپ اس طریقے سے پھر اپنے جو آپ کا لائف پارٹنر بھی اتنا ہی ایکٹیو ہونا چاہیے, نہیں تو یہ تو چیزیں آپ کی زندگی برباد کر دیں گی. مجھے تو آج کل ہر دوسرا بندہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نظر آ رہا ہے, ٹک ٹاک پہ, یہاں وہاں اپنی پرسنل لائف. تو پھر تو یہ آپ کے لیے بہت مسئلہ بن سکتا ہے, خاص طور پہ خواتین کسی کے لیے بھی مسئلہ بن سکتا ہے, کسی بھی خاتون کے لیے مسئلہ ہے. اور یہ مسئلہ ہو رہا ہے. لڑکیوں کی شادیاں اسی وجہ سے نہیں ہوتی کہ وہ سوشل میڈیا یوز کرتی ہیں اور بے تحاشا یوز کرتی ہیں, اپنی ہر ایکٹیویٹی کو شیئر کرتی ہیں. اب جب بھی کوئی رشتہ لینے کے لیے جائے گا نا تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ایک ہی بات کرے گا کہ لڑکی گھریلو ہونی چاہیے, اور لڑکی جو ہے وہ زیادہ انہیں پڑھی لکھی نہیں چاہیے. کیوں پڑھی لکھی لڑکیوں کی طلاقیں ہو رہی ہیں؟ کیوں پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ بس نہیں پا رہے؟ کیونکہ وہ ایمبیشیس ہیں, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کی ایک اپنی پہچان ہے. جب آپ ان کی پہچان کو ڈینائی کرتے ہیں, جب آپ ان کی کریڈیبلٹی کو گندا کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں. پاکستان میں پڑھے لکھے بندے کیوں نہیں رہنا چاہتے مجھے بتائیں. سوال ہے میرا, پوری عوام سے سوال ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو آپ جو ہے وہ ذلیل کرتے ہیں یہاں پہ. نہیں تو نبیہہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں پیرنٹس کو, مدرس کو یہ میسج دینا چاہ رہی ہیں اپنی بچیوں کو پڑھائیں نا؟ بالکل پڑھائیں, لیکن انہیں زندگی کے تمام پہلوؤں کو بھی جو ہے وہ سکھائیں, گھر گھرستی بھی سکھائیں, ان کو اپنی اگلی لائف کے بارے میں بھی بتائیں. ایک لڑکی اگر صرف پڑھائی کر رہی ہے اور وہ گھر کی معاملات جو ہے وہ نہیں سیکھ رہی ہے تو اس کو آگے جا کے پرابلم ہوگی, کیونکہ شادی کرنی ہے. دیکھیں یا تو اگر آپ لوگوں نے جو ہے وہ یہ ٹھان لیا کہ جی شادیاں نہیں کرنی تو پھر یہ آپ کا پرابلم ہے, لیکن شادی تو ہوگی نا, گھر تو بسانا پڑے گا, تو اس کے لیے آپ کو سوشل میڈیا سے دور رہنا پڑے گا. بچی کو جاب کروانی چاہیے نہیں کروانی چاہیے؟ ضرور خود مختار بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے؟ نہیں, خود مختار بنانا چاہیے. لڑکی کو خود مختار ہونا چاہیے, اس کے پاس اپنا پیسہ ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. عورت کہیں بھی جو ہے وہ مار نہیں کھاتی اگر اس کے پاس اپنا پیسہ ہے. ایک اس کے سر پر باپ کا سایہ ہو اور ایک اس کے پاس پیسہ ہو, یہ دونوں چیزیں عورت کو پاورفل بناتی ہیں.